خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل میں اندھیرا ہو ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ صبر وہ چابی ہے جو انسان کے لیے وقت کا ہر دروازہ خود بخود کھول دیتی ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ زندگی میں اگر ٹوٹ بھی جائے تو ہمت نہ ہارے، کیونکہ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکے رہتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ یہی ہے نا اللہ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گناہ سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالی آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ تمہاری امید کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے رب کو حیا آتی ہے کسی کو اپنے در سے خالی لوٹانے میں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ دعا ایک حیرت انگیز تبادلہ ہے، اس میں روح کا بوجھ منتقل کر دیا جاتا ہے اور بدلے میں ایک عجیب قسم کی سرشاری آپ کا نصیب بنتی ہے۔ اس سرشاری کی اتنی ہی اقسام ہے جتنی کہ دعا مانگنے والوں کی، یعنی ہر بندہ اپنی اہلیت کے مطابق فیض پاتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے، تو یقین کرو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے گیا ہے۔
جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہو۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ ہر ایک کی عرضی سنتا ہے وہ جو سب کا خدا ہے، پیر کا بھی اور فقیر کا بھی۔ اس کے لیے اس کے سب بندے مساوی ہے۔ وہ جو سب کا خدا ہے، امیر کا بھی اور غریب کا بھی۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل میں اندھیرا ہو ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔